السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین، عید کا دن قریب ہے اور عید سے متعلق اس بار ہم لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال بھی گردش کر رہے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ حضرات کو ان سوالوں کے جواب معلوم ہوں گے۔ ناظرین، عید کا دن جہاں ہر لحاظ سے ہر کسی کے لیے یکساں خوشی کا دن ہے، وہیں رب العزت کی نعمتوں کے اظہار کا بھی بڑا سنہرا دن ہے۔ در حقیقت یوم عید الفطر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نوازشوں کا، عنایتوں کا دن ہے، جیسا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور یکم شوال کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ہر مزدور اپنی اجرت طلب کرتا ہے، اور میرے وہ بندے جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے، عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکلے، تو وہ بھی اپنی اجرت طلب کرتے ہیں۔ تو اے فرشتوں، تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے تمام گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اور مزید یہ آواز دی جاتی ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میری رضا کے لیے روزے رکھے اور میرے ہی لیے افطار کیے، اٹھو، تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ متعدد کتب میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کا دن ہم مسلمانوں کے لیے کیسا خوشی کا دن ہے، اور رب کی اس دن ہم پر کیسی نوازشیں ہوتی ہیں، کیسی عنایتیں ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، صرف عید کا دن ہی نہیں بلکہ عید کی جو رات ہوتی ہے، وہ رات بھی ہم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکت والی بنائی ہے، بڑی رحمت والی بنائی ہے۔ اس رات کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور سے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آخری رات، یہ شب مغفرت، شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے ہی اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد وغیرہ کتب حدیث میں مذکور ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر یہ خاص کرم فرماتا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالی بندوں کو رمضان کا جو اجر ملتا ہے، جو ان کے لیے ثواب متعین ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ثواب دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید والی جو رات ہوتی ہے، عید کی جو شب ہوتی ہے، اس شب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی، اپنے روزے رکھنے والے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ عید کی رات بھی عید کے دن کی طرح بابرکت رات ہے، اس لیے اس رات کو بھی ہمیں کثرت کے ساتھ عبادتیں کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ ناظرین، اسلام نے عید الفطر کے موقع پر شرعی حدود کے اندر ہمیں خوشیاں منانے کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیں عید کے دن خاص حکم ہے وہ ہے عید کے دن ہمیں عید کی نماز کا ادا کرنا۔ عید کی نماز کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو عید کے دن مسلمانوں کے لیے کرنا باعث ثواب ہیں، باعث برکت ہیں اور سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تمام کام ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر غسل کرنا، مسواک کرنا، اور حسب استطاعت عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اور صبح ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ایک راستے سے عید کی نماز کے لیے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اور نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا، یہ تمام کام سنت ہیں، یہ تمام کام حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور یہ کام تقریباً تمام مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس بار جو عید کا خاص کام ہے، یعنی نماز سے عید،
تو اس بار نماز عید کیسے ادا کی جائے، یہ ہمارا آج کا خاص ٹاپک تھا۔ تو چونکہ اکثر ملکوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور مسجدیں بند ہیں، یا پھر صرف چند لوگوں کے آنے کی اجازت ہے یا آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو کیا ہم لوگ گھر پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال اکثر مسلم بھائیوں کے ذہنوں میں اس وقت گردش کر رہا ہے، اور اس سوال کے جواب میں نہ جانے کیا کیا لوگ بیان بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جن کا کام ہی امت کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس سوال کا جواب اپنے اپنے طریقے سے نہ جانے کیا کیا دے رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس سوال کا مختصر سا جواب دیتا چلوں کہ ہم احناف کے یہاں، یعنی ہم حنفی حضرات کے یہاں جو امام اعظم کے ماننے والے ہیں، ان کے یہاں جس طرح گھر پر جمعے کی نماز کی اجازت نہیں، اسی طرح عید کی نماز کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز صرف مسجد یا عیدگاہ میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ لہذا 4-5 یا اس سے زیادہ جتنے لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اتنے لوگ مسجد میں آ کر عید کی نماز ادا کریں، اور باقی لوگوں کے ذمے سے عذر ہونے کی وجہ سے اس بار عید کی نماز معاف ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ عید کی نماز کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے، کہ جیسے عام نمازوں کی قضا ہوتی ہے، عید کی نماز کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ عید کی نماز آپ کو اسی مقام پر جا کے ادا کرنی ہے جہاں عید کی نماز ہوتی آئی ہے، یا جہاں قاضی شہر نے یا کسی بڑے عالم نے یا بادشاہ اسلام نے عید کے لیے یا جمعہ کے لیے جس مقام کو خاص کیا ہے، مسجد کو یا عیدگاہ کو، صرف اسی جگہ آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں آپ عید کی نماز نہیں ادا کر پائے تو آپ کے ذمے سے عید کی نماز ساقط ہے، اس کا وجوب آپ سے ساقط ہے، آپ کو اس کے چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ عذر کی وجہ سے اگر آپ نے چھوڑا ہے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ آپ پر اس کی قضا بھی نہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ جب عید کی نماز کی قضا بھی نہیں، تو کیا ہم عید کی نماز کے علاوہ عید کے دن گھر پہ رہ کر کوئی اور عبادت کر سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاں، آپ گھر پر عید کی نماز کے علاوہ دیگر نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید کے دن جب آپ کے یہاں مسجد میں عید کی نماز ہو جائے، عید کی نماز فنش ہو جائے، تو اس کے بعد آپ اپنے یہاں نفل کی نیت سے نماز اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، یا شکرانے کی نیت سے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بار جو حضرات مسجد نہ جا سکیں، عیدگاہ نہ جا سکیں، ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ رہ کر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے اور شکرانے کی نیت سے اپنے گھر پر ادا کریں۔ اور ہاں، اس نماز میں اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ نماز صرف اور صرف نفل کی نیت سے ادا کی جائے گی، عید کی نیت سے ادا نہیں کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے، اس نماز کو جو پڑھا جائے گا وہ محلے کی مسجد میں یا شہر کی مسجد، کسی مسجد میں عید کی نماز ختم ہونے کے بعد پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں عید کی نماز 7 بجے ہے، تو آپ کو یہ جو نماز پڑھنی ہے، تو آپ ٹائم کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارے یہاں عید کی نماز ختم ہو گئی ہوگی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر 7:15 تک 7:30 تک آپ کے یہاں عید کی نماز فنش ہو گئی ہوگی، تو اس کے بعد آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ عید کے دن گھر پر یا عیدگاہ میں یا مسجد میں کسی بھی جگہ عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے عید کی نماز سے پہلے آپ اور کوئی نفل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو نفل ادا کریں، ان کو عید کی نماز کے بعد ہی ادا کریں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر پر عید کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بہت سے بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ہے۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتا دیا، ہم احناف کا مذہب یہ ہے کہ عید کی نماز گھر پر صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کے چند شرائط ہوتے ہیں جو گھر پر نہیں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہاں کوئی گھر ایسا ہے جہاں وہ شرطیں پوری ہوتی ہیں تو وہاں نماز ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ عام طور سے جو ابھی فی الحال سچویشن ہے، کنڈیشن ہے، تو اس طرح کے گھر تقریباً نہیں ہے، کیونکہ یہ سب عارضی طور سے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں پر نماز قائم کر لیں۔ تو اس طرح سے گھر پر نماز قائم کرنے کا، جمعہ قائم کرنے کا یا عید قائم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اب احناف کے یہاں
یہ جائز کیوں نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ کو صرف مختصر سا اتنا بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً تو اس متعلق کوئی حدیث مروی نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے، ورنہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا فرمان نہیں سناتے، یا اگر ان کا خود کا بھی ہے تو ہمارے لیے حکم ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، یعنی تم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحیٰ الا فی مصر جامع او مدینۃ عظیمۃ۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر، اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول قول کی بنیاد پر، احناف کے یہاں ہر جگہ جمعہ یا عید کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مخصوص جگہوں پر شرائط کے ساتھ، جو جمعے کے اور عید کے شرائط ہیں، جہاں وہ شرائط پائے جائیں گے وہاں جمعے کی نماز جائز ہوگی، اور جہاں وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے وہاں جمعے کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ آپ صرف اس بحث کو اتنا سا سمجھ لیں۔ اب رہی یہ بات کہ کوئی کہہ رہا ہے گھر میں نماز جائز ہے، کوئی الگ الگ طریقہ بتا رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی اس طرح سے طریقہ نکال رہا ہے جیسے بہت سی جگہ تراویحوں میں بھی لوگوں نے کیا ہے کہ مسجد کے مائک کو چالو کر دیا، امام صاحب اس کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں پر اس مائک کی آواز کو سن کر اقتدا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں اس طرح سے نماز نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ کچھ نے سوال بھی کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امام گھر میں اپنے آن لائن ہو جائیں اور لائیو ہو جائیں، اور دوسرے لوگ لائیو ہو کر اپنے گھر میں لیپ ٹاپ یا موبائل کا کیمرہ آن کر کے رکھ دیں اور اس کو دیکھ کر امام کی اقتدا کریں، تو کیا اس طرح سے نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو بتا دوں اس طرح سے بھی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ نماز کوئی کھیل نہیں ہے، نماز ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو اسی طریقے پر کیا جائے گا جس طریقے پر یہ صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ہم نہیں بڑھا سکتے یا اپنی طرف سے اس کا کوئی طریقہ ہم ایجاد نہیں کر سکتے، بلکہ عبادت کو اسی طریقے پر کیا جائے گا جیسا کہ احادیث مبارکہ میں مروی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اور یہ جو طرح طرح کے فتنے آپ کے سامنے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور کوئی کہیں کی دلیل کہیں اٹھا کر لا کر دے رہا ہے، تو ان چیزوں پر توجہ نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عید کو ہم سب کے لیے سعید بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رمضان کے صدقے اور آنے والے عید کے صدقے ہم سب کی تمام پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے، اور جلد از جلد اس وبا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد ہماری مساجد کو واپس آباد فرمائے۔